السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مہلائل کے بیٹے یرد کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جملہ امور کی نگہبانی کی وصیت کی، اور وہی خنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 سے 57، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے وصف و نبوت و صداقت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہی وہ خنوخ ہیں علماء انساب نے جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کیا ہے۔ حضرت آدم و شیث کے بعد اولاد آدم میں انہیں ہی تاج نبوت عطا فرما دیا۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کے ساتھ لکھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 308 سال پائے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ علم رمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نبی تھے جنہوں نے خط رمل کی بنیاد ڈالی، پس جس شخص کے نشانات اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو اس کا نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب ہی اشارہ ہے۔ علماء تفسیر و حکام میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ بھی جس نبی سے باقاعدہ شروع ہوا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ انہی کو ہرمس الہرمسا کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بے شمار جھوٹے قصوں کو منسوب کیا گیا، جس طرح انبیاء، علماء اور حکماء و اولیاء کی طرف لوگوں نے کئی جھوٹی باتیں منسوب کر رکھی ہیں۔ یونانی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہرمس مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہرین علم رمل و نجوم کا استاد اول، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں، یعنی اس زمانے کی اولاد آدم کے اعمال کے برابر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال و درجات میں اضافہ ہو۔ دیریں اثنا ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی نازل فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے ملاقات کروا اور اسے مجھے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ اعمال کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ میں حیران و متعجب تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟
ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب تھا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں مزید یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے دریافت کرو کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے جب ملک الموت سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کتنا عرصہ حیات رہیں گے، تو ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں، اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب ملک الموت نے دیکھا تو کہا کہ تعجب ہے، آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا دورانیہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی اور فرشتے کو علم تک نہ تھا۔ یہ حدیث اسرائیلیات سے ہے اور اس کے بعض راوی منکر الحدیث ہیں۔ نجیب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ابھی تک زمین میں ان کا وصال نہیں ہوا تو یہ بات محل نظر ہے، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کوئی تعارض و منافات نہیں ہے۔ اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بخاری و مسلم اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یرید بن مہلائل کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل نہیں تھے، بلکہ زمانہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج صاحب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی کے کلمات سے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح کہہ کر استقبال نہیں کیا۔ اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بھی وہی کلمات استعمال کرتے جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات راوی کا حافظہ جید نہیں ہوتا، بنا بری یہ دلیل صحیح نہیں۔ اگر یہ درست تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ مراد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے عجز و انکساری کی بنا پر لفظ اخ استعمال کیا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا اور اپنے آپ کو مقام ابوت پر لے جانا آپ نے مناسب نہ جانا، جبکہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبے میں تمام انبیاء سے فائق و برتر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لہٰذا ان پر قیاس کر کے یہ اشکال پیدا کرنا غیر مناسب ہے۔